ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا، وہ کشتیوں کا سمندروں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ یہ ماہ محرم شریف چل رہا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگاتا ہے، لنگر کراتا ہے، حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کا ایسا منظر ہے جو نگاہوں میں جب آتا ہے تب انسان اپنے آنسو روک نہیں پاتا، اور کتنا بھی غمگین کوئی شخص ہو، کتنا بھی زیادہ غمگین ہو، جب امام حسین کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ اپنے غم بھول جایا کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا ختم ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ بہت غمگین ہو، اگر اس کے سامنے امام حسین کا اور کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے، شہیدان کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یزید جب تخت پر بیٹھا تو یزید نے ولید کے پاس، جو مدینہ شریف کا گورنر تھا ولید، اس کے پاس خط بھیجا۔ یزید نے خط میں لکھا کہ ولید، حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، ان لوگوں سے پہلے بیعت لو۔ جیسے یہ خط ولید نے دیکھا تو گھبرا گیا، مشورے کے لیے مروان کو بلایا، مروان بن حکم۔ اور مروان یہ وہ تھا کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی رہتا ہے۔ مروان کو بلایا، وہ جب ولید کے پاس آیا، مشورہ ہوا تو کہا ایسا ہے، حسین کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لو، اگر وہ مان جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنے غلام کو بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ولید کے یہاں پہنچے۔ اپنے کچھ جو ساتھی تھے ان کو باہر چھوڑ دیا، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا، اگر آواز بلند نہ ہو تو یہیں کھڑے رہنا، جب میں آ جاؤں تب ساتھ میں چلنا۔ تو ساتھی تھے وہیں کھڑے ہو گئے، حضرت امام حسین اندر چلے گئے، ولید تھا، مروان تھا، سارے لوگ وہیں موجود تھے۔ حضرت امام حسین کو ولید نے خط سنایا کہ یزید کا خط آیا ہے، یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اور ایسی بند جگہ میں بیعت لے، کہا چلو باہر اور سب کے سامنے سب سے کہو، پھر مجھ سے بھی کہو۔ حضرت امام حسین نے اپنی بات ختم کی تو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی پیچھے پلٹے تو مروان نے کہا ولید یہ کیا کر رہے ہو، جلدی سے حسین کو قتل کر دو، اگر یہاں سے یہ بچ کے نکل گیا تو پھر اس پر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مروان تو مجھے قتل کرے گا، کیا یہ مجھے قتل کریں گے؟ ہمت ہے تو سامنا کر، آ مجھے قتل کر کے دکھا۔ اتنا کہہ کر امام حسین چلے آئے کہ ولید یزید کا حکم ہے، یزید کا تمہارے پاس خط آیا ہے، ایسا کرو حسین کو بلاؤ، پھر سے حسین کو بلاؤ۔ ولید نے رات میں اپنے آدمی کو بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہ آدمی کہا چلو ولید بلا رہے ہیں تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ابھی تو رات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ یزید جیسا کمینہ انسان، اس کی بیعت سے میں نے انکار کیا ہے تو وہ خاموش اور چپ نہیں بیٹھے گا، وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچے گا، تو کیوں نہ ہم یہاں سے اب چلے جائیں، کیونکہ اب یہاں سے ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔